ہیلو ایوری ون، دس از ڈاکٹر سیم. آفٹر لاٹ آف ٹائم دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک خوشخبری کے ساتھ کہ جو پی ایم سی تھا وہ ختم ہو گیا اور اب جو ہے پی ایم ڈی سی بن چکا ہے. کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس چیز کے ساتھ رہا ہے کہ پی ایم سی میں بہت زیادہ خامیاں تھی، ٹیسٹ کے حساب سے، کورس کے حساب سے، چیکنگ کے حساب سے، ریزلٹس میں بہت زیادہ قابل اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے رزلٹ ان ایکسپیکٹڈلی کم آ گئے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ لوگ اس چیز کو ہیڈک نہ بنائیں کہ پی ایم سی کبھی آ رہا ہے کبھی پی ایم ڈی سی. اگر آپ لوگوں نے محنت کی ہے تو یہ سب چیزوں میں یوٹیلائز ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے ہمارے ٹائم میں پروونشل ہوتا تھا ایگزام، لیکن ہم پھر بھی جو ہے پنجاب کے بکس دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہمیں ہو جاتا تھا کہ ہمارے اپنی بکس جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتے تھے. تو اسی لیے اگر آپ لوگوں نے پنجاب کے بکس پڑھے ہیں، بیلیو می وہ آپ لوگ کو بہت فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں اگر آپ اپنے بکس پڑھیں گے، اپنے پروونس کے آپ پڑھیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کی جو بکس ہے وہ آپ لوگوں کو ایک براڈ ویو آپ لوگ کو نظر آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے آپ ناراضگی اور یہ نہ کریں کہ میں نے یہ پڑھ لیا اب وہ آ گیا. سب بکس ایک جیسے ہیں، میں نے سب دیکھے ہیں، بس تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں. اور اگر آپ نے دوسری بکس دیکھے ہیں، بلیو می اٹس گونا ہیلپ یو اے لاٹ. بہت زیادہ آپ لوگ کو دوسری اسٹوڈنٹس جو ہے مختلف ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کیسے اسٹڈی کرنی ہے، کیسی تیاری کرنی ہے، تو وہ آپ لوگ کو میں بتاؤں گا. تھوڑے سے پلین چینجز ہے. لیٹ می ڈسکس اباؤٹ دا سلیبس. دیکھیں، سلیبس کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف کورس ایم سی کیوز کا جو سلسلہ آ رہا تھا پی ایم سی کی ایگزامز میں وہ نہیں رہے گا آپ لوگوں کو. ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے اپنے بکس سے، آپ لوگوں کے اپنی ہی حساب سے ایف اے سی لیول پہ ایم سی کیوز بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پی ایم سی والوں کی طرح کبھی کسی ویب سائٹ سے اٹھا لیا، کبھی نیٹ سے اٹھا لیا، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے. یہ چیز ختم ہو جائے گا ایٹ لیسٹ. تو یہ آپ لوگ کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے. آپ لوگ اگر آپ ایف اے سی پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ ایف اے سی میں ہی ٹیسٹ کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ لوگ دیکھیں، لاجیکل ریزننگ جو کویسچنز تھے تو اس کے ساتھ ایف اے سی میں آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہتا، پھر وہ آپ کو ایگزام میں آ جاتے ہیں. تو ہوپ فلی وہ بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بکس کے بارے میں بتاؤں گا. دیکھیں، اب آپ لوگوں نے جو ہے فوکس کرنا ہے اپنے پروونشل بکس پر. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پروونشل حساب پہ آ جاتا ہے تو پروونس بک آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. اگر آپ لوگوں نے فیڈرل اور یہ پڑھے ہیں تو میں نے آلریڈی آپ لوگ کو بتا دیا کہ وہ آپ لوگ کو بہت ہیلپ اس سے ملنے والی ہے. سو سوئچ ٹو یور اون بکس، پروونشل بکس پہ آ جائیں اب. ٹھیک ہے، اگر پروونشل بکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھی تو ابھی سے سٹارٹ کر دیں. بہت زیادہ ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کو شاید بہت زیادہ ٹائم اور بھی مل جائے، کیونکہ یہ پروسیس اگر چلتا رہے گا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے گیپ آ جائے گا. وہ ڈیٹ جو ہے وہ شاید ڈیلے ہو جائے، بیک پہ چلا جائے. تو آپ کو انشاءاللہ ٹائم ملے گا اور اپنے بکس کی طرف آپ لوگ جو ہے وہ آ جائیں. ٹھیک ہے، لاجیکل ریزننگ کویسچنز شاید وہ نکل جائے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ نہیں آیا. اب پیٹرن کی بات ہے تو پیٹرن ایسا ہے نا کہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹرن میں تھوڑے بہت چینجز کی جائیں گی. لاجیکل ریزننگ کویسچن جو ہے وہ آؤٹ ہونے ہوں گے. ٹھیک ہے، بایو کے ایم سی کیوز ایز سچ جو ہے وہ بھی انکریز ہوئیں گے ہی. جو نیگیٹو مارکنگ ہے شاید وہ آ جائے، اس میں انکلوڈ کی جائے، کیونکہ یہ پی ایم ڈی سی کی پرانی رولز ہے جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ وہ اپنے اگر پرانی رولز اپلائی کریں گے تو یہ ساری چینجز جو ہے وہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے پروونشل بک پہ آ جائیں. اگر آپ لوگوں نے پرانے بکس پڑھے ہیں تو اس میں جو ہے ایز سچ کوئی خامی نہیں، اس کا آپ لوگ کو فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ سلیبس کا پوچھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سلیبس میں چینجز آ جائے. اگر پروونشل پہ آ گیا تو آپ لوگوں کا پورا بک جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا. اس میں ٹاپکس اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر نہیں رہے گی. تو ہوپ فلی دیز چینجز گونا میک. اینڈ اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات، آپ لوگ اگر ایم بی بی ایس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک این ایل ای کی جو وہ تھی وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی تھی پاکستانی گریجویٹس کے لیے. تو این ایل ای ایسا نہیں ہے کہ ہم پاس نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایک دفعہ گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن لی ہے، ایم بی بی ایس ہم پڑھ رہے ہیں 5 سال اور اتنا ہیڈک اور ایک ٹینس ماحول سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم این ایل ای بھی پاس کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو ہے پاکستانی جتنے بھی اسٹوڈنٹس انہوں نے دی ہوئی ہے ایگزام تو پاس کر چکے ہیں.
ایسا وہ مشکل ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اتنا محنت کرتے ہیں، سب سے پہلے میرٹ پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم بار بار ایگزامس دینا سٹارٹ کریں، کیونکہ ہاؤس جاب کے بعد آلریڈی آپ کا پارٹ فرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پارٹ فرسٹ کے لیے اپنے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح وہ جو ہے این ایل ای کی سٹیپس آ گئے تھے کہ این ایل ای ہے پارٹ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2، اور اس کے لیے اتنے بڑے بڑے مہنگے مہنگے ایڈمیشن، تو میرے کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو جو ایم بی بی ایس پڑھ رہے ہیں، کہ جو این ایل ای تھا اس کی لعنت ختم ہو گئی، اینڈ ناؤ یو ول ڈائریکٹلی پریپیئر فار دا پارٹ فرسٹ ایگزام۔ سو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بلیو میں مجھے تو اس سے بہت خوشی ہوئی ہے، اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں دینا، لیکن اس کی جو ایڈمیشنز تھے وہ بڑے مہنگے مہنگے ہیں، 50,000 کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے، پھر آپ نے این ایل ای، تو اگر آپ جو ہے اس دفعہ ایم ڈی کیٹ پاس کریں گے تو کم از کم یہ ہیڈیک نہیں ہوگا، ایک دفعہ ایم ڈی کیٹ پاس کیا، ایم بی بی ایس پڑھ لیا، پارٹ فرسٹ پارٹ سیکنڈ، یہ این ایل ای کی جو لعنت ہے وہ نہیں ہوگا۔ سو بیسٹ آف لک، پریپیئر فار دا نیو ورژن، تھینک یو۔